میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا۔ میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کی بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا تو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسہ کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگ گیا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سجستی چادر کے ایک ٹرنک پہ ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک سا گیا۔ اس ٹرنک پہ لکھا تھا کہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے، باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پہ لکھا وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ میں نے اصرار کیا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور جو مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، بچے کو پانی لانے کا کہا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کر رکھا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہیں نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا کے گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینہ بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پر بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پہ میں عالم بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہیں، شکورے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پہ یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی۔ ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے۔ بے چین ہو جاتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کے اس کال کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا، یہ میں نہ تو لکھ سکتا ہوں اور نہ بتا سکتا ہوں۔ بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں، معلوم نہیں کہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام و پیشوا بنتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسے مدارس ہیں، اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کریں اور جب کبھی آپ کا چکر لگے ان کا حال احوال پوچھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ننھے منھے مہمان فرشتے ہمارے توجہ کے مستحق ہیں۔ یہ ہماری عاقبت کے لیے بھی مفید ہوگا۔ باقی وقت تو ان کا بھی گزر جائے گا اور ہمارا بھی۔